الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منه ما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 50 تک 8 آیات کریمہ تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی کتاب کا تذکرہ کیا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دیگر تمام مخلوق سے علم غیب کی نفی کی ہے۔ نمبر 3، اس عقیدے کو بیان کیا ہے کہ کوئی بھی ذات اللہ کے سوا ہر جگہ موجود نہیں ہوتی۔ نمبر 4، مصائب، مشکلات، پریشانیاں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، رحمتوں کا نزول بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور آخر میں بیان فرمایا کہ یہ اہل کتاب حضور کے زمانے کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ویسا کلام کیوں نہیں نازل ہوا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، یعنی یک بارگی اکٹھا نازل کیوں نہیں ہوا قرآن، اس کا بھی جواب دیا گیا۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو ان آیات کریمہ میں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی کتاب کا ذکر کیا ہے جب فرعون کا پورا لشکر 12 لاکھ افراد پر مشتمل، یہ لوگ بحر قلزم میں جب غرق ہو گئے، دریا میں ڈبو دیے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دریا سے بنی اسرائیل کے 6 لاکھ لوگوں کو بحفاظت اس پار کر دیا۔ یہ اس پار چلے گئے، وہاں جا کر کے اب موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، اللہ پاک نے ہمیں ظالم اور جابر حکمران سے نجات دے دی ہے، دشمنوں سے ہمیں نجات مل گئی ہے، ہمارا دشمن غرق ہو گیا ہے، اب ہم آزاد قوم ہیں، لہٰذا جب ہم آزاد ہیں تو اس آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنی تہذیب، اپنا کلچر اور اپنے قوانین ہونے چاہیے زندگی گزارنے کے، جس میں ہم اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ایسے قوانین ہمیں مل جانے چاہیے۔
یاد رکھیے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. اس سے پہلے 40 سال تک موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی ایسا دستور العمل نہیں تھا. وقت کی ضرورت کے مطابق آسمان سے کوئی وحی آتی اس پر عمل کر لیا جاتا. لیکن اب کی بار 40 سال کے بعد جب دشمن غرق ہو گیا, ان کو آزادی مل گئی, تو اب انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ اے موسیٰ ہمیں کوئی قانون چاہیے, دستور العمل چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ سے مانگا کہ ہمیں کوئی قانون ملنا چاہیے, دستور العمل, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فریاد کو قبول کیا اور فرمایا کہ آپ طور پہاڑ پر تشریف لے آئیں. یہ 30 دن اور 30 راتوں کا وعدہ تھا جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا کر, ہارون علیہ السلام کو اپنی نیابت میں چھوڑ کر اور لوگوں کو سمجھا کر کہ بھائی کسی قسم کی کوئی غلطی مت کرنا, میں 30 دن راتوں کے لیے جا رہا ہوں اور اللہ کا حکم ہے تو میں 30 دن راتوں کے بعد جو ہے وہ میں اللہ کا قانون جو اللہ دیں گے وہ لے کر آ جاؤں گا. چنانچہ یہ چلے گئے. 30 دن جب پورے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے. ادھر اللہ نے 30ویں دن کے اتمام سے پہلے, اختتام سے پہلے ہی اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ آپ کو 10 دن مزید رہنا پڑے گا یہاں پر. موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے, ان کے لیے تو اس سے بڑے لطف اور کرم کی بات کیا ہو سکتی تھی, اور وہ اس لطف و کرم میں مصروف تھے کہ پیچھے سامری نے اپنا کام کیا اور ایک بچڑا تیار کیا, اس میں سے آواز آنا شروع ہو گئی, جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں تفصیل سے ہم نے پڑھ لیا. میں صرف اشارت کروں, قوم بچڑے کی پوجا میں لگ گئی. موسیٰ علیہ السلام کو خبر ہو گئی کہ پیچھے آپ کی قوم گمراہ ہو گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اللہ کی طرف سے تورات نام کی کتاب اپنا تختیوں میں لکھی ہوئی ملی, اسے لیا اور لے کر کے غصے سے چلے آئے. اب جب یہاں آ کر کے پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی لتاڑا, اپنے بھائی کو بھی سخت اور انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کی. اور پھر جب حقیقت حال سے آگاہ ہوئے کہ یہ تو سارا سامری کا جو ہے وہ کارنامہ ہے, تو پھر آپ نے سامری سے خطاب کیا اور اس کو عتاب کی اور اس کو سزا دی اور اس کو کہا کہ اب تو یہاں سے دفع ہو جا, اور تیرے لیے بد دعا یہ ہے کہ تو کبھی بھی کسی انسان کے قریب نہیں آ سکے گا. وہ تفصیلی واقعہ ہمارے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کی پہلی اسی بات کا ذکر ہے. دیکھیے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد, پہلی امتوں سے مراد کیا ہے؟ فرعون اور اس کے لشکر, ان کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی. یا پہلی امتوں سے مراد وہ تمام امتیں جن کو اللہ نے اس امت سے پہلے ہلاک کیا, وہ بھی مراد ہو سکتی ہیں. موسیٰ کو ہم نے کتاب دی, ایسی کتاب جو لوگوں کے لیے نمبر 1 بصیرت, نمبر 2 ہدایت اور نمبر 3 رحمت ہے, تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی جو کتاب ہے اس کتاب کا نام تورات ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی کتابیں آسمان سے اتاری ہیں. ان میں سب سے مقدس ترین کتاب قرآن ہے, دوسرے نمبر پر تورات ہے, اور تیسرے نمبر پر انجیل, اور چوتھے نمبر پر زبور ہے. اور چاروں آسمانی کتابیں ہیں, چاروں مختلف نبیوں پر نازل ہوئی ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن دیا, موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی, عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی, اور داؤد علیہ السلام کو زبور ملی. ایک بات تو یہ. دوسری بات, موجودہ دور میں جو انجیل کا مجموعہ ہے, اناجیل جو ہے, اس مجموعے کو تقریباً اس کے اندر 39 یا 41 ابواب ہیں, حصے, ٹھیک ہے, چیپٹرز ہیں. اور ان 39 یا 41 میں سے 5 ابواب وہ ہیں جو تورات پر مشتمل ہیں. مجموعہ اناجیل میں پہلے 5 باب تورات کا حصہ ہے, باقی جو حصہ ہے وہ سارا کا سارا انجیل سے منسوب ہے. لیکن یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن دیا, اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود فرمائی, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے ہی اتارا, ہم ہی حفاظت کریں گے. اس کے سوا کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلی ساری کتابیں ان کی حفاظت لوگوں کی ذمہ تھی, اور اس قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے. تو ظاہر ہے جو لوگوں کی حفاظت میں آئیں گے اس میں کہیں نہ کہیں تو زوال آنا ہی ہے,
وہ آ گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ تک تینوں آسمانی کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی، اور اس قدر تحریف ہو چکی کہ اب ان میں سے کسی کتاب کا کوئی صفحہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں۔ بلکہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو انجیل چل رہی ہے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتی نہیں ہے۔ سارے قرآن پوری دنیا کے جتنے نسخے ہیں سبھی میں ایک ہی ترتیب ہے، صورتوں کے اعتبار سے، پاروں کے اعتبار سے، آیات کے اعتبار سے، زبر زیر پیش کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے پوری دنیا میں یہ قرآن ایک جیسا ہے، اور یہی اللہ کی حفاظت کا بالکل منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ اللہ پاک نے تورات کی یہاں 3 صفات بیان کی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ یہ تورات بصیرت کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے۔ دوسری بات فرمائی کہ یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ یہ رحمت کا ذریعہ ہے۔ تو 3 باتیں ہیں۔ بصیرت ہے یعنی عقل، فہم، دانش، یہ نصیب کرتی ہے کون؟ تورات۔ یعنی تورات کے اندر اللہ نے یہ صفت عطا فرمائی ہے کہ یہ تورات لوگوں کی عقل کو، لوگوں کی دانش کو، لوگوں کی سمجھ بوجھ کو اس میں اضافہ کرتی ہے۔ نمبر 2 یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، یعنی جو لوگ تورات کی اصلی شکل کو اگر دیکھیں گے، پڑھیں گے تو ان کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ ظاہر ہے اس زمانے کی بات ہے۔ اسی طریقے سے تورات جو ہے وہ رحمت کا ذریعہ ہے، جو اس تورات پر عمل کریں گے ان کے لیے رحمت ہے۔ قرآن مجید کی بھی اللہ نے یہ صفات بیان کی ہیں کہ قرآن بصیرت ہے، قرآن موعظت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے، اور قرآن ہدایت ہے۔ یہ قرآن پاک کے لیے اللہ پاک نے الفاظ دیکھیے، وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین۔ میں نے عرض کیا تھا دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا پوری کی پوری انسانیت اور تمام مخلوقات سے اللہ نے حاضر ناظر کی نفی کی ہے۔ حاضر ناظر کس کو کہتے ہیں؟ توجہ، حاضر ناظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہستی، وہ ذات جو ہر جگہ، ہر لحظہ، ہر وقت موجود ہو اور دیکھ رہی ہو۔ یہ صفت صرف اللہ کی ہے۔ یہ صفت صرف کس کی ہے؟ یاد رکھیے، بہت سارے لوگ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی شیطان بھی ہر جگہ، بھائی شیطان ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے۔ کس نے کہا شیطان ہر جگہ حاضر ناظر ہے؟ شیطان کا ایک پورا سلسلہ ہے، ابلیسی سسٹم ہے، اور اس کی پوری ذریت ہے، اور اس کی اولادیں ہیں، اور اس کا آگے سسٹم ہے، اس کی اولاد جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ وہ ایک شیطان جس کو ابلیس کہتے ہیں نا، وہ پوری کائنات میں پھیلا ہوا نہیں ہے، اس کی اولاد پھیلی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے اللہ کی صفت ہے حاضر ناظر ہونا۔ اللہ کے سوا ہر جگہ ہر وقت کوئی بھی موجود نہیں ہوتا، نہ انسان، نہ فرشتے، نہ ہی جنات۔ ٹھیک ہے جی، یہاں اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ محبوب جب طور پہاڑ پر ہم موسیٰ کو بلا رہے تھے علیہ السلام، جب ہم مغربی کنارے پر موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہے تھے، انہیں اپنے احکامات دے رہے تھے، تب آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، تب آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ حاضر ناظر کی نفی ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو علم کے ذرائع ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 عقل و فہم۔ انسان کسی چیز کو سوچتا ہے، غور کرتا ہے، اس سے کچھ نتیجہ اخذ ہوتا ہے، یہ بھی علم کا ایک ذریعہ ہے کہ نتیجے تک انسان پہنچا۔ نمبر 2 علم کا ایک ذریعہ ہوتا ہے سماعت، آدمی سنتا ہے، جیسے میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہ بھی ایک علم کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3 بصارت، دیکھنا، انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے اسے علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ علم کے ذرائع ہیں ظاہری طور پر، سطحی طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام ذرائع کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی کی ہے کہ آپ کے پاس یہ جو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات آئے ہیں، آپ کے پاس جو قوم فرعون کا تذکرہ آیا ہے، یہ سارا کا سارا آپ کے پاس آیا تو آپ دیکھ تو نہیں رہے تھے، نہیں آپ ان واقعات کو اپنی عقل سے سمجھ سکتے تھے، اور نہ ہی آپ کو کسی نے سنایا کہ آپ سن رہے تھے، نہیں، یہ تمام ذرائع نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو یہ علم آیا ہے، یہ علم من جانب اللہ ہے، اس سے اللہ نے اپنی وحی کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ پیغمبر ہمارے ہیں اور ہم ہی نے ان کے پاس علم پہنچایا ہے،
ہم ہی نے ان کے بعد خبریں دی پہنچائی ہیں. دیکھیے جی وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین. اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تو آپ غرب کی طرف نہیں تھے، یعنی مغربی طرف آپ موجود نہیں تھے اور نہ اس واقعہ کے آپ دیکھنے والوں میں سے تھے. وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ. لیکن ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان پر مدت طویل گزر گئی، یعنی بہت لمبا زمانہ گزر گیا. وَمَا كُنْتَ سَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. اور نہ آپ مدین والوں میں رہنے والے تھے، یعنی مدین میں رہنے والوں میں سے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے. ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے. کیا معنی؟ معنی یہ ہوا کہ محبوب آپ مدین کے واقعات لوگوں کو سنا رہے ہیں نا، تو آپ مدین میں تو نہیں رہنے والے تھے. آپ جو یہ واقعات سنا رہے ہیں یہ کس کی ایما پر سنا رہے ہیں؟ ہمارے اشارے پر، ہمارے حکم پر، ہماری طرف سے بیان کردہ وحی کی صورت میں. وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. اور نہ آپ اس وقت جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی طور کے کنارے سے، یا وہ طور کے کنارے پہ تھے، بلکہ آپ کا بھیجا جانا آپ کے پروردگار کی طرف سے رحمت ہے، تاکہ آپ ان لوگوں کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا ہدایت کرے، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ محبوب آپ اس وقت طور پہاڑ کی طرف نہیں تھے کہ آپ وہاں سے بات خود سنتے دیکھتے یا آپ جانتے. البتہ آپ نے یہ واقعات سنائے کس کی بنیاد پر؟ ہماری طرف سے بھیجی گئی وحی کے نتیجے میں. لہٰذا ہم نے آپ کو یہ وحی اس لیے بھیجی ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے رحمت بھی بنیں، لوگوں کو جہنم سے ڈرائیں بھی اور لوگوں کو جنت کی خوشخبری بھی سنائیں. اس آیت کریمہ میں یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہاں پر کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. سوال یہ ہے کہ اے محبوب آپ سے پہلے یہاں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تو مبعوث ہوئے تھے، پھر اللہ نے نفی کیوں کی؟ جواب، ڈرانے کا مفہوم سمجھیے. ڈرایا تب جاتا ہے، ڈرایا ان لوگوں کو جاتا ہے جو راہ حق سے برگشتہ ہوں، راہ حق سے بھٹک گئے ہوں، ان کو ڈرایا جاتا ہے. جو ہوں راہ حق پر انہیں ڈرایا نہیں جاتا، ان کے لیے تو رحمت ہوتی ہے، ان کے لیے تو بشارتیں ہوتی ہیں. اتنی بات سمجھ گئی. اب جب یہ آپ بات سمجھ گئے تو مکہ والوں کی بنیاد ڈالی حضرت اسماعیل نے علیہ السلام. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جس دور میں تھے اس دور میں سبھی لوگ اللہ کے ماننے والے تھے، بھٹکا ہوا کوئی نہیں تھا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے جناب قصی ابن کلاب آپ کے پردادوں میں سے ایک ہیں. ان کے زمانے میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 500 سال پہلے، کتنا؟ 500 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پہلی دفعہ شرک آیا. اس سے پہلے مکہ میں شرک نہیں تھا. اس سے پہلے مکہ میں شرک آیا حضور کی بعثت سے 500 سال پیچھے. جب 500 سال سے پیچھے چلے جائیں تو وہاں شرک نہیں تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بعثت ان 500 سال سے پہلے ہوئی ہے. ان 500 سالوں میں جب سے شرک شروع ہوا حضور سے پہلے کوئی آدمی یہاں پر، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آیا ہی کوئی نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ سے پہلے یہاں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا. اس اعتراض کے بعد اب ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر ہم آپ کو نہ بھیجتے، محبوب آپ کو ان کے درمیان نہ بھیجتے، تو انہوں نے پتہ کیا کہنا تھا کہ جی ہم تو ہدایت پر اس لیے نہیں آ سکے کہ ہمارے پاس رسول ہی کوئی نہیں آیا، لہذا ہمیں جو عذاب دیا جا رہا ہے یہ عذاب ٹھیک نہیں ہے. تو ہماری گمراہی کی وجہ یہ بنی کہ ہمارے پاس رسول کوئی نہیں آیا، یہ انہوں نے کہنا تھا. تو اللہ فرماتے اس تحفظ کے بیان کرنے سے پہلے ہم نے ان کے درمیان آپ کو مبعوث کر دیا تاکہ یہ عذر بیان کر ہی نہ سکے. ایک بات. دوسری بات، ان آیات میں یہ سمجھائی گئی ہے ان کے درمیان میں جب آپ نے دعوت دی تو انہوں نے ایک اور عذر رکھنا شروع کر دیا، اور وہ عذر یہ ہے
کہ اے محمد آپ آئے ہیں، ہم آپ کو رسول اس لیے نہیں مانتے کہ آپ کے پاس اس طرح کی آیات، اس طرح کی وحی نہیں نازل ہو رہی جس طرح کی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتی تھی۔ اس بات کے کرنے کا مقصد یہ کہ مشرکین کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ مشرکین یوں کہتے ہیں، اور کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مشرکین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہوں نے بہت سارے حیلے، بہت سارے حربے استعمال کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے۔ ان میں سے ایک حربہ یہ بھی تھا کہ مشرکین یہود کے پاس گئے اور ان کو جا کر کے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے یہ پیغامات ہیں، اور وہ کہتا ہے میں آخری نبی اور رسول ہوں، اس طرح کی بات کرتا ہے۔ اب یہود کو یہ جو آخری نبی اور رسول والی بات ہے نا، یہ ہضم نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا اچھا، اب بات یہ ہے کہ ان سے کہیے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے پاس لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں آتی، اکٹھی کتاب کیوں نہیں آتی؟ آپ کو یہ جو تھوڑی تھوڑی کر کے کبھی 2 آیتیں آ رہی ہیں، کبھی 100 آیتیں آ رہی ہیں، کبھی 50 آیتیں آ رہی ہیں، کبھی 15 دن تک وہی کوئی نہیں آتی، یہ کیا ہے؟ اکٹھی کتاب آئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ وہی بات آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اے محمد اگر آپ سچے ہیں تو آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی طرح وہی کیوں نہیں آتی؟ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ محبوب آپ ان سے کہیے، ان مشرکین سے کہیے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہو نا، اگر تمہیں موسیٰ علیہ السلام حق پر لگتے تھے، اگر ان کی کتاب تورات سچی لگتی تھی تو تم نے پھر ان کو مانا کیوں نہیں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا محبوب انہوں نے ماننا کوئی نہیں ہے، آپ جتنی بات بھی کریں گے انہوں نے اس بات میں کوئی نہ کوئی اعتراض، کوئی نہ کوئی تحفظ اپنا بیان کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب 2 ٹوک بات یہ ہے کہ اگر یہ آپ کی بات کو نہیں مانتے تو سمجھ لیجئے کہ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ ہے لب لباب ان آیات کو دیکھیے، فرمایا وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ محبوب ہم نے آپ کو ان کے درمیان اس لیے مبعوث کیا ہے، اصل میں یہ بات یہ سمجھ لیجیے گا، یہ صرف اس اعتراض کو رفع کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ رسول کا بھیجنا تو، آخری رسول کا بھیجنا تو اللہ نے پہلے سے مقدر کر رکھا تھا۔ لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو کائنات کو نہ سجاتا۔ لیکن یہاں ایک ان تمام مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو اہل مکہ کے درمیان اس لیے مبعوث کیا کہ اہل مکہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان کے اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ کہنے لگیں اے پروردگار لولا ارسلت الینا رسولا، کہ تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا، فنتبع آیاتک، کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ایمان لانے والوں میں ہوتے۔ آپ کو بھیجنے کے جہاں اور مقاصد ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان کا کوئی اعتراض سامنے نہ آ سکے۔ یہ مصیبت سے مراد کیا ہے؟ قیامت کے دن یہ عذر پیش کرنا تھا کہ یا اللہ ہمارے درمیان تو کوئی نبی اور رسول آیا ہی نہیں جو ہمیں بات سمجھاتا، اگر ہمیں سمجھا دیتا ہم سمجھ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو رفع کیا کہ آپ کو ہم نے بھیجا ہے، یہ اب عذر بیان نہیں کر سکتے۔ بس اگلی بات، فلما جاءہم الحق من عندنا، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا، یعنی آپ جب تشریف لے آئے تو کیا کیا؟ قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں یا جیسی آیات یا جیسی وحی موسیٰ کو ملی تھی ویسی ان کو کیوں نہیں ملی؟ اگر اس سے مراد نشانیاں ہوں تو پھر اس سے مراد یہ ہوگا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور بغل میں ہاتھ ڈال کے ہاتھ کی چمک دمک کا معجزہ ملا تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مل رہا؟ ایسا معجزہ ان کے پاس بھی ہو تو مان لیں۔ دیکھیے یاد رکھیے ہر نبی کا معجزہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر نبی کو اس وقت کی مناسبت سے، اس وقت کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ معجزہ دیتے ہیں، اور معجزہ یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، کرامت بھی اللہ کا فعل ہوتا ہے، یہ پیغمبر کا یا ولی کا فعل نہیں ہوتا، یہ پیغمبر اور ولی کے ہاتھ پر اللہ صادر فرماتے ہیں، ورنہ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ ہوتا اللہ کے حکم سے، اور اللہ ہر وقت ہر دور میں ضرورت کے مطابق معجزہ ظاہر۔ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو وہ نشانیاں نہیں ملی؟ موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں اللہ نے دیں ان سے بڑی نشانیاں اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ دوسری بات، اگر ان آیات سے مراد وحی ہو
تو پھر اللہ نے اس کو بھی یوں سمجھ لیجئے یہ جواب دے دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو تختیوں پہ لکھی ہوئی تورات ملی اور اس تورات کی حفاظت تم نہ کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھی ہوئی کتاب نہیں ملی، لیکن اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تو یہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہو گئی. اس لیے کہا کہ قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کہ مشرکین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ نشانیاں کیوں نہیں آ رہی جو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں. اگلی بات، اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، یہ انہوں نے بات کی نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کے پاس نشانیاں کیوں نہیں آئیں. اللہ نے اس کا جواب دیا، اولم یکفروا، کیا جو نشانیاں پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا؟ یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں پہلے ملی کیا انہوں نے انکار نہیں کیا کہ اے مشرکین مکہ تم آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کے پاس اس طرح نشانیاں نہیں آ رہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج تم اعتراف کر رہے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر تھے. نمبر 2، تم اعتراف کر رہے ہو تو تورات حق پر ہے. اگر تمہارا یہی اعتراف ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ تم نے اس سے پہلے تورات کا اور موسیٰ کا انکار کیوں کیا؟ اور اگر تم ان کو بھی حق پر نہیں سمجھتے تو پھر حضور علیہ السلام کی رسالت کو موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی طرح کیوں ڈیمانڈ کرتے ہو؟ یا تو آپ ان کو حق پہ سمجھ رہے ہو، حق پہ سمجھ کے انکار کر رہے ہو تو پھر بھی آپ کا کفر ہے، اور اگر آپ ان کو حق پر سمجھتے نہیں، ان کی رسالت کو ان کی رسالت جیسی ڈیمانڈ کرتے ہو تو کیوں کرتے ہو بھائی؟ جب تم ان کو مانتے ہی نہیں ہو، جب ان کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب تم ان کو بھی ماننا نہیں چاہتے. اگر ماننا ہوتا تم نے تو تم ان کو مانتے. اس کا مطلب ہے تم حق کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہو. قالوا سحران تظاہرا، تو کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں. دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جو بات ہے اس بات کے کہنے والے یا مشرکین ہیں یا یہود ہیں. مشرکین ہوں تو میں نے عرض وضاحت الگ کر دی ہے، مشرکین کے اگر مشرکین نہ ہوں بلکہ یہود ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہود نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح محمد کے پاس وحی کیوں نہیں آتی. تو اللہ پاک یہ جواب دے رہے ہیں کہ اگر تم واقعی موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے والے ہو، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی تورات کے ماننے والے ہو، تو پھر اس میں تحریف کیوں کرتے ہو، پھر کفر کیوں کرتے ہو، پھر ان کی آیات کو کیوں بیچتے ہو، جیسا کہ قرآن پاک نے اس طرح کی بہت ساری باتیں کی. اب یہ جو جملہ ہے نا، اس جملے کے بھی دو معنی ہیں. ایک معنی یہ کہ اگر مشرکین کی بات ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا قالوا سحران تظاہرا، کہ جی یہ قرآن بھی اور تورات بھی دونوں جادو ہیں. مشرکین کی بات ہو تو پھر یہ ہوگا کہ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ دونوں جادو ہیں، یعنی ان کے انکار کی وجہ قرآن پاک بیان کر رہا ہے کہ وہ انکار کرنے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جی یہ تورات اور قرآن دونوں جادو ہیں، اس لیے ہم نہیں مانتے. اور اگر اس کہنے والے یہ قائل ان کے وہ یہود ہوں تو پھر معنی یہ ہوگا کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کے جو منکر ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے جو منکر ہوئے، تورات کے اندر جو تعریف کی یا وغیرہ وغیرہ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام دونوں کو اپنے طور پہ جادوگر کہا. تو قالوا سحران تظاہرا کا معنی یہ ہوگا کہ یہود کے بقول تورات اور انجیل دونوں، تورات اپنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کیا ہیں؟ جادوگر ہیں. اور اگر مشرکین کہنے والے ہوں تو ان کے نزدیک معنی یہ ہوگا کہ قرآن اور تورات دونوں جادو ہیں، یعنی یہ ہے جادو کا ذریعہ. آگے وقالوا انا بکل کافرون، کہتے ہیں ہم سب کا انکار کرتے ہیں. یہ مشرکین ہو تو تب بھی اس کا معنی یہ ہوگا ہم قرآن کا بھی تورات کا بھی دونوں کا انکار کرتے ہیں. اور اگر یہود مراد ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم موسیٰ کا بھی انکار کرتے ہیں اور ہارون کا بھی انکار کرتے ہیں علیہ السلام. قل، آپ کہہ دیجئے محبوب، فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبع ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو تم اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو. مطلب یہ کہ اگر تم تورات کو بھی نہیں مانتے، انجیل کو، قرآن کو بھی نہیں مانتے، اور تمہارا موقف یہ ہے کہ یہ دونوں جادو ہے، تو پھر ایسا کرو کہ اللہ کے ہاں سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو اس سے زیادہ اعلیٰ ہو. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آسمانی کتابوں میں سے سب سے نچلا درجہ، چاروں کتابوں میں سے سب سے کم درجہ وہ زبور کا ہے، اس سے اوپر انجیل ہے، اس سے اوپر تورات ہے، اور سب سے بڑھ کر جو درجہ ہے وہ کس کا ہے؟ قرآن مجید ہے.
اب جب تم قرآن کو بھی نہیں مانتے، تورات کو بھی نہیں مانتے، تو پھر بتاؤ کہ اللہ کے ہاں سے تمہارے پاس کوئی اور کتاب، کوئی اور دلیل، کوئی اور ثبوت ہے؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ فائنل اور آخری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ ارشاد فرمائی ہے کہ محبوب پھر اگر یہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو جان لیجئے کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے 2 مقامات پر اور بھی یہ بات کہی ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ اس مفہوم میں اللہ نے 2 دفعہ اور بھی یہ بات کہی ہے، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رہا ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ خواہشات کو اپنا رب سمجھتے ہیں۔ خواہشات کی پیروی کرنا یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اس لیے کوئی آدمی جو اپنی خواہشات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ترجیح دے رہا ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکلیہ کلی طور پر شرک سے بری ہوں۔ نہیں، وہ عملاً شرک کر رہا ہے، عملاً شرک۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو بھی نکالنا چاہیے، خوشی میں اور غم میں، کہ ہم خواہشات کی پیروی کے بجائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ پھر اگر یہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو آپ جان لیجئے کہ یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ فرمایا اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو خواہشات کی پیروی ہے یہ انسان کو شرک تک لے جاتی ہے۔ خواہشات کی پیروی کہاں تک لے جاتی ہے؟ شرک تک، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ ظالموں کو ہدایت، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔